اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، مجلس ایصال ثواب کی ہے، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے انشاءاللہ۔ موت ایک حقیقت ہے، موت ایک ریالٹی کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک عبرت بھی ہے، موت ایک پیغام بھی۔ عبرت یہ ہے کہ کل تک جو ہمارے ساتھ تھا وہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں۔ میت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی یہ بولتا ہی نہیں تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پیغام یہ ہے کہ اگر آج یہ گیا ہے تو کل ہم بھی جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ میت کو دیکھ کر موت کو اللہ نے صرف اس لیے رکھا کہ دوسروں کو پیغام پہنچے، دوسروں کو میسج پہنچے۔ تم اپنے شعور کو بیدار کر۔ میں نے جن کلمات کی تلاوت کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو یہ کہ تم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف واپس جاؤ۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں یہ دعا پڑھنے کے لیے بہت تاکید کی کہ اس ورد اگر انسان کرتا رہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ لیکن یہ آیت جو ہے ہمارے کانشیس کو ہلاتی ہے، ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ واپس جائیں گے، لیکن جائیں گے کیسا وہ کسی کو نہیں معلوم۔ کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، کس وقت جائیں گے، کس جگہ سے جائیں گے نہیں معلوم۔ یہ کنفرم سب کو ہے کہ جانا ہے، یہ سب کو یقین ہے کہ جانا ہے۔ کسی وہ مذہب و ملت سے اس کا تعلق، کسی شہر کا رہنے والا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دن واپس جائیں گے، لیکن جانے کے لیے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب جائیں گے، اب جائیں گے کیسا۔ آج ہم ہٹے کٹے، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن زندگی کا بھروسہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اچھی صحت ہے، دوسرے لمحے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا انسان سوتا ہے، صبح میں بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں نا ہماری زندگی کے ساتھ، یہ ہمارے کانشیس کو ہلانے کے لیے رکھی، بیدار کرنے کے لیے رکھی کہ تم اتنے اچھے ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا کی پوری تاریخ کہ کیسے طاقتور لوگ بھی، کیسے قوی لوگ ہیں، کتنے بہادر ہیں، لیکن ان کے لیے بھی جب بیماری آتی ہے تو پوری طاقت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ پوری اس کی چلنا پھرنا، بات کرنا، انسان کتنے غرور کے ساتھ بات کرتا ہے جب صحت ہوتی ہے، کتنے تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کبھی انسان جب صحت ہوتی ہے تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کبھی بیمار ہونے والا ہوں، کبھی نہیں سوچتا۔ اب بیماری بول کے نہیں آتی۔ اچھا خاصا انسان، کتنے واقعات بہترین اچھے خاصے، ایک لمحے میں پتا چلا کہ اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، ایک لمحے میں بی پی بڑھتا ہے، ہیمریج ہو جاتا، باتیں کرتے کرتے انسان کولیپس ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں جو اللہ ہماری لائف کے ساتھ رکھا ہے وہ صرف ہمارے کانشیس کو ہلانے کے لیے رکھا ہے کہ دوسروں کو دیکھتے گا اور اپنی صحت کا شکر ادا کرتے گا، دوسروں کو دیکھتے گا اپنی زندگی کے بارے میں اللہ سے بھیک مانگتے گا۔ اور یہ مت سمجھو کہ زندگی تم کو تم نے اپنی طرف سے چلا رہے ہو، نہیں، وہ ہم ہیں جو تمہاری زندگی چلا رہے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں صحت دے رہے ہیں، ہم ہیں جو تم کو بولنے کی طاقت دی۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک جائے گا تو تمہاری زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ عبرت انسان عبرت دیتا ہے،
یہ کوئی انسان میسج دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. ہم سوچتے ہیں جب تک میں چلنے والی جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، اور ایسی موت کہ سوچ میں نہیں سکتا کہ انسان اتنا جوان اور موت آ جائے. اسی لیے کہا کہ ایوری مومنٹ، ہر لمحہ تم دعا کرتے رہو کہ مالک خاتمہ ایمان کر دو. دعا کرتے رہو کہ اللہ صحت کے ساتھ، اللہ موت آئے تو ایسی ہے کہ تو راضی رہنا ہم سے. اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہوا گزرتا تو غفلت کا پردہ رہتا سب، پتہ ہی نہیں چلتا جو چاہے انسان کرتا ہے. لیکن جب وقت آ جاتا تو اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر دو. یہی کہا گیا کہ تم اپنی جو زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس کو غنیمت سمجھ کر اس دنیا سے کیری کرو وہاں کے لیے. اس دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچو. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مرے کسی شہر کا ہو، کسی شہر کا مومن مرتا ہے، ہر مومن جب دوسرا آدمی سنتا ہے تو فوراً اس کی زبان پہ آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عربی میں ہم نے بول دیا، اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کی موت ہو رہی ہے، موت دور کوئی اور مر رہا ہے، غیر آدمی مر رہا ہے. اب جیسے یہ مرحوم مرے ہیوسٹن میں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ہیوسٹن میں انتقال ہوا، ہزاروں میل دور یہاں سے انتقال ہوا. جب جس نے بھی سنا فوراً اس کی زبان پہ کلمہ آئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے وہ مر گئے. اب تو یہ عالم ہو جاتا ہے، یہ آیت پڑھتے جا کر خیر تو ہے، یہ کیوں پڑھی؟ جبکہ مصیبتوں میں بھی پڑھنا ہے، پریشانیوں میں بھی پڑھنی تھی. مرے وہ وہاں پر، لیکن یہاں پہ لوگوں نے اپنی موت کو یاد کیا. یہ آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف واپس جائیں گے. مرے وہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری طرف واپس آنے والے ہیں. کوئی اور مرتا ہے، اللہ ہم کو اپنی موت یاد کراتا ہے. اسی لیے کہا کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرو، 24/7 یاد کرتے رہو. کبھی بھی تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج تمہاری زندگی چلے گا ہمیشہ چلتی ہے. اللہ سلامت رکھے سب کو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت جب بھی کسی کی میت میں جاؤ، جب بھی کسی کی تدفین میں جاؤ، جب بھی قبرستان میں جاؤ، جب بھی یہ سنو کہ فلاں مر گیا، فوراً چیک کر کے بولا پروردگار جب میرا وقت آئے اس وقت ہم یہ چیک کر لیں کہ کم از کم اب بھی سوچ لیں کہ ہم نے اس لائف کے لیے کیا کیا. اتنے لمبی زندگی انہوں نے گزاری. میں جانتا ہوں، ہر سال ان سے ملاقات کرتا ہوں. ابھی میں نے رجب میں ان سے ملاقات کی تھی مرحوم سے. ان کی بڑی اچھی صفات تھی، کئی صفات تھی. بہت سچ بولنے والا انسان، ہمیشہ سچ بولے، بہترین اخلاق کا ایک مرکز تھا. بچوں سے بھی بہت پیار محبت سے ملتے تھے. یہ عجیب صفت ہے انسان میں جو یہ ایک مومن کی صفت بتائی گئی. ان صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ چھوٹے سے بھی تم اسی اخلاق سے ملے، بڑے سے بھی اسی اخلاق سے. تمہارے اخلاق بننے کے بعد لوگ یاد کریں. اس لیے کہ مولا علی نے ایک عجیب جملہ کہا. میرے مولا کا جملہ ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، تم جب آتے ہو، آنے سے پہلے 9 مہینے پہلے سب کو پتا چل جاتا کہ تم آنے والے ہو. جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، سب کو پتا چلتا کہ تم آنے والے ہو، تم آنے والے ہو، تم آنے والے ہو. کہا لیکن جب موت آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تم کو بھی نہیں پتا چلتا کب موت آنے والی. تمہارے آنے کا اعلان ہے، جانے کا اعلان کسی کو نہیں معلوم. آنے کا اعلان سب کو پتا ہے. 9 months پورے لوگ انتظار کر رہے ہیں تم آنے والے ہو، لیکن جانے کے لیے تم خود انتظار نہیں کرتے جانے کے لیے کہ کب جانے والا. اس کے بعد میرا مولا عجیب جملہ، میرے مولا علی کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو نا، جیسی تمہاری ملاقت ہوتی ہے، تم روتے ہو، تمہاری ماں ہنستی، تمہارا باپ مسکراتا ہے، تمہارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں اور تم رونا شروع کر دیتے. دنیا میں آتے ہی بچہ روتا ہے. کہتے ہیں تم روتے ہو، بہت روتے ہو، اور جب تم روتے ہو تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ زندگی ایسے ساتھ. ماں خوش ہو رہی ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، بیٹی رو رہی ہے، ماں خوش ہو رہی ہے. اس آواز کو کانوں میں سن کے ماں خوش ہوتی کہ میری بیٹی رو رہی ہے. کہا تم زندگی ایسے گزارو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو دنیا تمہارے لیے روئے اور تم مسکراتے ہوئے جاؤ. تم مسکراتے ہوئے جاؤ، دنیا تمہارے لیے روئے، دنیا تمہارے لیے فریاد کرے. جب تم آتے ہو تو تم روتے ہو، لیکن تم ایسے ہمارے
نام پہ ہماری زندگی میں زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ گے نا تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ گے. اور مومن کی پہچان بھی یہ بتائی گئی کہ مومن جب جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے. مومن اگر ہے نا اس کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو صحیح بتا مولا کا چاہنے والا ہے اس کو وہ تو موت پہ قابو پا جاتا ہے. لیکن اگر گناہ ہے ہمارے ساتھ، ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، 24 گھنٹے میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، وی ڈونٹ نو. ہم اس غفلت میں ہیں کہ ہم بڑے نیکی کر رہے ہیں، پتہ چلا یہ نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی. اسی لیے کہا کہ ہر نما تم اس دنیا کے لیے کوئی نہ کوئی سامان تیار کرتے ہو، اس سفر کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تیار کرتے ہو. جتنی تم تیاری کرو گے نا تو تم کو احساس ہوگا. کیوں رکھا گیا؟ آپ انسان سے ہوگے کفن کو دیکھنا ثواب کیوں رکھا گیا؟ وائی؟ کفن پہ کپڑا ہے. ہمارے وارڈروبس میں ایکسپینسو ڈریسز لگے ہوئے ہزاروں ڈالر سے، ایک $1,000 کی شرٹ لگتی ہوئی. کیا اس کو دیکھنا ثواب ہے؟ ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں اپنے کپڑے میں. لیکن کہا روزانہ کفن کو دیکھو، تمہارے اعمال نامے میں حسنات لکھے جائیں گے. کہا کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں ایک آرڈنری کپڑا ہے، کفن نہیں ہے، ایک آرڈنری کپڑا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ تم جب کفن کو دیکھو گے تو تم کو احساس ہوگا کہ یہ پہننا ہے. وارڈروب کے کپڑے رہ جائیں گے، یہ پہن کے جاؤ. $1,000 کا ڈریس رہ جائے گا، یہ معمولی کپڑا پہن کے جانا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ مغرب کی نماز مرد کے لیے کہا کہ جو کفن میں جو امامہ ہوتا ہے جو سر پہ باندھا جاتا ہے میت کی، وہ سر پہ باندھو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کفن کو رحمت کا کفن بنا دے. عورت کے لیے کہا وہ مکھنا جو عورت کے سر پہ باندھا جاتا ہے مغربین کی نماز ہے. ہمارے علماء کی تاریخ ہے، علماء آج بھی نجف شب اور معصومہ کے روزے کے علماء اللہ کو زیادہ نصیب کرے، اپنے امامے کے اندر وہ کپڑا باندھتے ہیں. جب جماعت پڑھانے آتے وہ کپڑا باندھتے ہیں جسے امامہ کہتے ہیں، جو میت کو باندھا جاتا ہے. باندھ کے اس کی حضور میں جا کے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس کا تو رحمت کا کفن بنا دینا. اس لیے کہ کفن بھی پرابلم کر سکتا ہے اس جگہ پر. اگر اس ہے معمولی چیز 500 1000 2000 روپے کا کفن ہے، لیکن اگر اس کا خمس دیا ہوا نہیں تو کفن 5 روایتوں میں تو ایک غصبی اگر پیسے سے خریدا ہے، حرام کی دولت سے خریدا ہے تو وہ کفن آپ کا کفن بن جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا. اسی لیے ہمارے پاس کربلا سے کفن لایا جاتا ہے کہ کربلا کا کفن اگر ہوگا تو وہ شفاعت بن جائے گا تمہارے. کربلا کا کفن تمہارے گناہوں کو معاف کرا دے گا. اس کا یہ بھی نہیں کہ کربلا کا کفن لا لو، لا کے اس کا خمس مت دو. 200 روپے خمس، 300 روپے خمس ہوگا اس کا. کم از کم وہ پاک آخری ڈریس جو ہمارا ہو جسے وہ حلال ڈریس کا ہو. بہت امپورٹنٹ ہے، چھوٹی چیز ہے لیکن یو ہیو ٹو تھنک کہ ہم what are we doing really what are we doing. غفلت سے نکلنا ہے. 500 روپے 300 روپے کا کفن، 1000 2000 روپے کا کفن ہے کربلا کا، ہر سبھی سے مس کر کے لے گیا. یہ شفاعت بنے گا ہمارے، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، یہ خبر کے عذاب کو روکے گا. اس لیے اگر یہ ذہن سے نکال دے کہ ہم کو کچھ نہیں، ہم ہر چیز کی تیاری کر کے جانا ہے، ہر چیز کی تیاری کر کے وہاں پہنچنا ہے. کوشش یہ کرو کہ اپنی زندگی میں وہاں کی زندگی کے لیے کوئی کام کرو. ہر شیعہ کو یہ فکر ہو، ہر چاہنے والے کو یہ فکر ہو. اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی. اس ہائی ٹائم، ریئلی ہائی ٹائم. ہر آدمی کو اب شعور کو بیدار کرنا ہے، وہ بالکل بیدار کرنا ہے، اپنے کانشیس کو کھولنا ہے، احساس کرنا ہے. ہر چیز آج کل نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو انسان اب سوچے، اب وہ دور جہالت کا چلا گیا کہ کتابیں کھول کے پڑھو، جا کے مارکیٹ سے کتاب لاؤ اور پڑھو. آج کل آئی فون آپ کے ہاتھ میں، ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے پاس. ہر بچے کو چاہیے کہ دنیا کی چیٹنگ کرنے سے بہتر، دوسری چیزوں میں جانے سے بہتر اپنے ریلیجن کی نالج کو امپروو کر کے اس زندگی کے بارے میں سوچو کہ جو زندگی کو مولا نے بنائی. بہت دنیا بدل گئی. ہم کو اب سوچنا ہے کہ وہ ہم کو کرنا کیا ہے اس لائف کے. ایک اب آخری زمانے کے جو پریڈکشنز ہے، آخری زمانے کے جو علامات ہیں، اس میں یہی کہا گیا کہ جوانی میں ناگہانی موتیں، تیزی کے ساتھ موت ہوگی
اور آپ کے سامنے 1000 واقعات اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ختم ہو گئے، جوان لوگ ختم ہو گئے. اور اسی لیے موت کی کوئی ایج، ایک زمانہ تھا موت کی ایج ہوتی تھی، وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک سٹیج پہ جا کے مرتے تھے. اب تو کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. ہمیشہ وہی انسان کامیاب ہے جو اپنی زندگی کے لیے سوچے. اس لیے کہ دوستو یہاں کی لائف بہت شارٹ ہے، یہ جو لائف کا سپین ہے یہ بہت شارٹ ہے. اتنا شارٹ ہے کہ خود میرے مولا کا نہج الاسلام کا خطبے کا ایک جملہ ہے. میرا مولا علی کہتا ہے کہ ایک دنیا تیری محبت، تیرا جو ذائقہ ہے، تیری جو ٹیسٹ ہے تیرا، وہ اتنا کم ہے تیرا ذائقہ، زبان پہ ذائقہ رہ جاتا زندگی ختم ہو جاتی. آپ خود سوچیں کہ ہم ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جاتی. کون زندہ رہا؟ نوح نبی سب سے زیادہ زندہ رہے، سب سے زیادہ زندگی نبی لوگ کو گئی. جو نبی دنیا سے گزر کے خضر اور الیاس اور ادریس کی بات نہیں کریں، وہ تو زندہ ہے. ظاہری طور پر سب سے زیادہ زندگی کسی نبی کو دی گئی تو 1500 سال نبی نوح کو دی گئی. 1500 ایئرس، 1500 سال کی زمین پہ زندہ ہے، تبلیغ کرتے رہے، کام کرتے رہے. 1500 سال کے بعد جب پہنچا ملک الموت کے پاس، روح لینے سے پہلے رک کے آ کے کہنے لگا اے نبی خدا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ملک الموت پوچھ رہا ہے نوح نبی سے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نوح نے کہا کیا سوال کرنا؟ مجھے اتنا بتا دے کہ اللہ نے آپ کو اتنی لمبی زندگی دی ہے، اتنی بڑی لائف دی ہے، آپ نے 1500 سال، مثال دے رہا ہوں 3 روایتیں، 1000 سال ہے، 15 اور 2000 سال، اتنی لمبی آپ کو زندگی ملی. آپ اپنی زندگی کا کچھ ایکسپیرینس بتائیں، زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے 1500 سال گزارے کیسے، پوری زندگی یاد ہے آپ کو کہ 1500 ایئرس. سوچیں ہم 100 سال کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، 1500 سال نبی زندہ ہے. کب 1500 سال کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں اس دنیا سے؟ آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ How did you spend؟ کیسے اسپینڈ کیا آپ نے، کیسے لائف کو گزاری؟ نبی مسکرانے لگا، دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، سائے میں آ گیا. کہا کبھی دھوپ تھی، کبھی سایہ تھا، کبھی سایہ تھا، کبھی دھوپ. پوری زندگی گزر گئی اسی طرح. اچھے دن بھی تھے، برے دن بھی تھے، سب ختم. اب مجھے واپس جانا تو کون رہنا ہے؟ کوئی رہنا ہے؟ پوری زندگی چلی گئی. وہ تو نبی ہے، وہ تو معصوم ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ کتنے ایسے تھے جو کہ ابھی میں مثالی تو یہی پڑھوں، جب میں نے رجب میں ان سے ملاقات کی تھی، سوچ بھی نہیں سکتے ان کے گھر میں نے کھانا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کہ 3 مہینے بعد ان کا چہرہ میں پڑھوں. بہترین اخلاق کا ایک مرکز انسان، مسکراتا ہوا بات کرنے والا بیٹھا ہو. اب آپ ان کا چہرہ پڑھ، یہ تو لائف ہے بھائی. زندگی اس طرح ختم ہوتی، لیکن انسان ہر رات میں بستر پہ جا کے سوچے کہ وقت نے کیا کیا. اگر یہ غفلت میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بہت نئے ہیں تو یہ نکال دیتا ہوں. کسی معصوم نے یہ بات کی نہیں کہ ہمیشہ معصوم نے اسٹریس کیا، ہمیشہ معصوم نے کہا کہ تیاری کرو، پریپیئر یورسیلف. معصوم ہمیشہ بتا رہے کہ دیکھو تم کو وہاں پہ جانا ہے، دیکھو تمہاری زندگی وہاں کی، یہاں کی زندگی نہیں، یہ لائف نہیں، تم کو جو بھی لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جاؤ. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب کام کرنے لگتا ہے، جب اس لائف کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ زندگی بالکل یہاں کی جو دنیا ہے نا، یہ بالکل آخر نظر آتی ہے، اس میں کوئی ویلیو کچھ ہے ہی نہیں. اس میں آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر دنیا اچھی ہوتی تو میرا مولا طلاق نہیں دیتا. میرا مولا کبھی طلاق نہیں دیتا. کسی معصوم سے بتائیے مجھے کہ معصوم نے کہا کہ تم دنیا سے محبت کرو، دنیا تمہارے لیے سب. ہر معصوم نے کہا دنیا تمہارا امتحان کی جگہ ہے، وہاں وہ تمہاری زندگی. یہی کہا کہ اگر تمہارے سامنے سے حجابات ہٹ جائے، تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائے تو اس دنیا سے تم کو نفرت ہو جائے. میں تو کہتا ہوں پردے ہٹنا بہت دور ہے. نہج البلاغہ پڑھو، دنیا سے نفرت ہو جائے گی. پڑھیے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ ڈرائنگ روم میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ اپنے ریکس میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. نہج البلاغہ میرے مولا کی کتاب ہے. جس علی کے نام پہ زندگی گزارتے نا، اس علی کی چند خطبات ہیں. آپ دیکھ نہج البلاغہ کا انسان صحیح پڑھ رہے ہیں، کتنی مولا نے مذمت کی ہے اس دنیا کی، دنیا میں کیا ہے، کیسے کیسے خطبے میں پڑھا کہ کیا کچھ نہیں ہے. اس تم کو وہاں کے لیے سوچنا. اور سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نے بلایا ہے وہ آخرت ہے.
اور سب سے زیادہ معصوم نے جس چیز پہ سٹرس کیا ہے وہ آخرت ہے. ہم نے بھلایا اور امام کہہ رہے نہیں وہ چیز ہے تمہاری، وہ دنیا تمہاری. اب انسان کو بتائیے کہ میسم تمام جب ان سے کہا میسم کو مولا علی نے کب کہا تھا کہ تم مرنے والے ہو؟ بالکل لاسٹ اسٹیج میں نہیں کہا. مولا کی شہادت کے بعد، مولا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی اور میسم تمام 60 ہجری میں شہید ہوئے. اتنے زیادہ نے قتل کیا، یعنی 20 ایئرس تو وہ ہو گئے. اور مولا نے 25-30 سال پہلے کہا کہ میسم تم یہاں شہید ہو گئے. خمینی ابن زیاد کو مولا نے کب کہا؟ دعائے خمین دن کی مولا نے اپنی زندگی میں کہا. اور خمین شہید ہونا ہے 60 میں ابن زیاد کے زمانے میں. انہیں مولا کتنے دن پہلے پریڈکٹ کر رہے ہیں، کتنے دن پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میسم تم مرنے والے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حالت کیا. مولا پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے میسم، تمہاری دنیا وہ ہے. میسم جانتے کہ دنیا سے کتنی نفرت کہ میسم تمام کا یہ عالم کہ روزانہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میں محبت علی میں مروں گا، یہ شکر ادا کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ دنیا میں ڈوبتے جا رہے کہ یار اب جتنے دن زندگی میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا، سب مزے اٹھا لو. یہ بڑی عجیب فکر ہے کہ جتنے دن کا رہنا سب اٹھا لو ورنہ یہ مزے نہیں ملیں گے. ارے بابا دنیا کا جو مزہ ہے نا وہ بالکل ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے ہے. مزہ اصل وہاں ہے، وہاں معصومین کے جلوے ہیں، وہاں معصومین کے نعمتیں ہیں، وہاں کی زندگی عجیب زندگی ہے، اتنی خوبصورت عجیب زندگی ہے. اللہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم کیا کس چکر میں پڑے ہوئے؟ تم کو جو نعمتیں ہم عطا کریں گے وہ وہاں پہ ہے، یہاں نہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دنیا میں ہے کیا سوائے پرابلمس کے، سوائے یہاں پہ رہ کر جو اچھا امتحان دے گا وہ وہاں پہ نمبر اچھے نمبر سے آئے گا. یہ سوچ رہے کہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. جتنا پریپیئر ہو کے آپ یہاں پر کام کریں گے اتنا آپ کو وہاں پہ ملے گا. تو پوری میرا خلاصہ یہ کہ کرو اس دنیا کے 24 گھنٹے میں. ہر نوجوان ہمیں بزرگوں سے نہیں کہتا سوچو جب کسی کی موت آئے نا تو سوچو ہم کو کرنا کیا ہے، اس لائف کے لیے کیا کرنا ہے کہ جس لائف میں ہم کو پرماننٹ ہمیشہ رہنا ہے. وہ زندگی معمول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے دوستوں کہ ایک دفعہ گئے اور واپس آ گئے، نہیں. وہاں جا کے کوئی واپس ہی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا واپس. سب اپنے جگہ پہ. آپ سوچیں کہ باپ آتا خواب میں نہیں آ سکتا، اس سے زیادہ کیا ہوا. کتنی بڑی عبرت ہے. اور پھر بھولنا بھی نہیں، مرحومین کو کبھی نہیں بھولے. ہمیشہ مرحومین کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے دوست، اپنے مرحومین کے لیے. یہ بھی بہترین ہمارے اس دنیا کے میں کام آنے والا بہترین ایک انویسٹمنٹ ہے ہمارے لیے. ہمیشہ دوسروں کے لیے کرو اور وہاں کے لیے کرو. ان کے لیے کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے آپ کو اس کا اجر ملتا. وہ وہاں اس کے لیے دعا کرتے آپ کو یہ نعمتیں ملتی. جتنا ہو سکے اس لائف کے لیے، اس دنیا کے لیے. اور فائدہ کیا ہے کہ اس میں ڈبل فائدہ ہے کہ ایک فائدہ یہ کہ مرحوم کو آپ سب آپ پہنچائیں، ایک فائدہ یہ کہ آپ کا انویسٹمنٹ ہو رہا. دو چیزیں اس میں. آپ یہاں بھی کسی کے لیے بھی آپ کچھ کریں گے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے کرتے تو فوراً وہی چیز آپ کے لیے آ جاتی. جیسے اول شکلی نماز ہے، پہلی شکلی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ویشن ہم لوگ پڑھتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہیں، جب سنتے کوئی مومن کا انتقال ہو جائے تو پڑھتے نہیں. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ روز پڑھیں وہ نماز. آپ مومن کو اللہ سلامت رکھیں. آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کو نہیں معلوم، کوئی نیوز نہیں آئی آپ کے پاس. نیوز آئے گی فلاں مومن مرے گا تو آپ پڑھیں گے نہیں. آپ ڈیلی پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اگر اس وقت کسی کی پہلی رات ہے دنیا میں، ہم کو نہیں معلوم، ہم حیدرآباد میں ہندوستان کے کسی خلیے میں کوئی مر گیا، دنیا میں کوئی کسی کی پہلی رات، کسی نہ کسی کی تو پہلی رات ہے. تو یہ دعا کرو، یہ نیت کر کے پڑھو کہ پروردگار اگر آپ کسی مومن کی پہلی رات ہے تو اس نماز کا اجر دے دیں. مغرب عشاء کے بعد آپ پڑھ کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ ہوگی. ایک آیت الکرسی تک سے نام کی نماز آپ پڑھ کے آپ نے کہا کہ مالک جس مومن کی بھی آج پہلی رات تھی تو اس کو اس کا اجر دے دیں. آپ نے یہاں پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں کون پڑھا. جیسے ہی آپ نے پڑھا، مثال کے طور پہ ہسٹری میں کسی کا انتقال ہو، آپ جانتے نہیں، آپ نے پڑھا فوراً اس کو اجر مل گیا. جیسے اس کو اجر مل کیسے ملا؟ وہ پہلی رات کے بارے میں کہ یہ نماز جو ہے
جو ہم عمل شرعی پڑھتے ہیں، یہ نماز نور کو پہنچاتی ہے، روشنی کو پہنچاتی ہے. روشنی ایسی روشنی نہیں، اتنی برائٹنس، اس روشنی کے ساتھ رحمت پہنچتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے. جو مومن کو سکون پہنچائے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. اگر ہمارے عمل سے دنیا میں بھی اگر آپ کسی مومن کے دل کو سکون پہنچا دیں، کتنا بڑا اجر ہے. یہاں تک کہا گیا کہ مومن کو دیکھ کے مسکرانا، کسی شیعہ کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی ثواب ہے. مسکرانا ثواب ہے اگر آپ سکون پہنچا دیں. سکون یوں نہیں پہنچتا، ہماری تو عادت ہرٹ کرنے کی ہے نا لوگوں کی. ہم تو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہم ہرٹ کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہو جائے. ہمارا تو یہ عادت ہے. اگر اس کے برعکس اگر ہم کسی کو سکون پہنچاتے ہیں، ہمارے کوئی جملوں سے اس کو دل کو سکون ملے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اگر آپ کسی کو سکون پہنچا دیں تو آپ زندگی میں اتنا ثواب ہے. اگر آپ اس کو سکون پہنچا دیں کہ جو مجبور ہے، جو منو خاک کے نیچے ہے، جو بالکل اکیلا ہے، بالکل تنہا، جو صرف تنہائی کا شکار بنا ہوا ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ وحشت میں بیٹھا ہوا ہے، عالم یہ ہے کہ صرف اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ معصوم کہتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اتنے اندھیرے میں بیٹھا ہوا. آپ نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ دی خالی، وہ جو اندھیرا روشنی میں بدلا، اس کے دل کو جو سکون ملا روشنی. اب مثال کے طور پہ ہم رات میں جب لائٹ جاتی ہے، حیدرآباد میں تو کامن ہے، جب کرنٹ جاتا ہے تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے. ہم یہ ٹیمپرری لائٹس کھول رہے ہیں، یہ کھول رہے ہیں، کینڈلز جلا رہے ہیں، اسی اندھیرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم روشنی آتا ہے، کتنا ایک دم آپ خوش ہو جاتے، سکون مل جاتا کہ روشنی آ گئی. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں روشنی آنے والی ہے، وہاں اس کو پتا نہیں کہ آنے والی ہے، وہاں وہ وحشت میں ہے، وہاں وہ تکلیف میں پریشان ہے کہ میں بھلے پورے گھر کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں زندگی میں اندھیرے میں نہیں رہا. وہاں اس کو پتہ ہی نہیں. ایک دم آپ نے حیدرآباد میں مثال دے رہا، حیدرآباد میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھتے ہی اللہ نے رحمت بھیجی. وہاں جیسے ہی رحمت اس کو ملا، سکون ملا، وہ فوراً اس نے پوچھا بھائی آئی کیسے؟ تو کہا کہ فلاں مومن نے تیری لیے نماز پڑھی تھی، اس کو سکون ملا تو ہاتھوں کو اس نے اٹھا دیا، کہا پروردگار اس نے میرا اندھیرے میں خیال رکھا تو اس کی زندگی میں خیال رکھا. بابا نے بلند سلوات پڑھ لی. کچھ تو کرو، ارے کچھ تو کریں ہم اپنے مرحومین کے لیے. ہمارے پاس انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں. سب سے بڑی جو چیز ہمارے پاس محبت ہے، میرے مولا کی محبت ہے. آپ اس کے ساتھ، یہ محبت کے ساتھ اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو آپ اس طرح آپ کے درجہ ملا. کم از کم ہم آپ نے یہ نماز پڑھ لی، روز آپ نے عادت بنا دی نماز پڑھنے کی، روز آپ نے نماز پڑھ لی. آپ کا وقت ہے، آپ کا انتخاب ہے، آپ چلیں گے کرو. جیسے ہم نے جانا تو ہے سب، اب کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے جانا تو ہے. کہیں پتہ نہیں کہاں سے جاؤں، حیدرآباد سے جاؤں کہ دنیا کے کسی حصے سے جاؤں. مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ سے گئے جہاں آپ کے شہر والوں کو بھی پتہ ہی نہیں چلا، خدا نہ کرتے انتقال ہو گیا، خدا نہ کرتے کہیں کیسے انتقال. جیسے انتقال ہوتا یہ پورے جو آپ نے لوگوں مومنین کے لیے کیا وہ سب آپ کے پاس پہنچ جاتے. اس وقت وہ پوچھتا ہے کہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ آئی کہاں سے؟ تو کہا جب دوسروں کے لیے تو نے نمازیں پڑھی تھی وہ اللہ نے عطا کیا. ہر اللہ احسان ادھر احسان ہے، تم دوسروں کے لیے کرو گے اللہ پلٹا کے دعا کو. تو یہ انویسٹمنٹ بہترین ہے. اچھا یہ نماز آپ یہ کچھ فائدہ، دوسرا اس میں کیا ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ زندگی میں آپ کسی کے لیے پڑھ، آپ نے پڑھ لی، اس کا ثواب مل گیا. جس کی کیا پہلی رات میں اس کو اجر مل گیا، مدد ملتی کہ اس نے دعا کی کہ مالک تو اس کا بھی خیال رکھ. تو آپ کی یہ جو نارمل یہ زندگی آپ کی گزر رہی ہے، اس زندگی میں بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچا، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا. یعنی دونوں فائدے ایک ساتھ ہے کہ اس زندگی میں بھی آپ بناؤ مصیبتوں سے بچ رہے ہیں. کبھی آپ کے
दुआ दुनिया वालों की नहीं लगी, वो उन लोगों की लगी जिनके लिए तुमने किया है। दूसरों देखिए दोस्तों, एक चीज हमें यूथ से कह रहे, तो यूथ मुझे सुन रहा चाहिए, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता, दूसरों के लिए जिंदा रहता। अपने के सेल्फिशनेस को निकाल दो अपनी जिंदगियों से, खुद गर्जियों को निकाल दो अपनी जिंदगियों से। हमेशा सोचो कि मैं दूसरों के लिए क्या करूंगा। ये सिफत है मासूम है, मासूमीन की सिफत, मासूमीन के चाहने वालों की सिफत, कि दूसरों का ख्याल, दूसरों का ख्याल, और लेकिन पॉजिटिव ख्याल हो। इंपॉर्टेंट ये है कि ख्याल भी पॉजिटिव हो, ख्याल ये ना हो कि मैं उसको नुकसान करके पहुंचाऊं, ये कभी नहीं सोचना। मोमिन के लिए सोचना कि नुकसान, और कभी अगर मैं ये सोचूं मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, ये वो बदतरीन गुनाह है कि तुम दूसरों के लिए करोगे ना तो फौरन पलटा के अल्लाह इसलिए कि उसकी हिफाजत करने वाला बैठा हुआ है, उसकी हिफाजत करने वाला मासूम है। मासूम अपने चाहने वालों को छोड़ता नहीं है, दुनिया जितना ही नुकसान पहुंचाना चाहे, इमाम बचाना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ट्रस्ट करे अपने इमाम के ऊपर, ट्रस्ट करो अपने अल्लाह पे, ट्रस्ट करो अपने मौला पे कि मासूम तुमको बचाने वाला कोई नहीं बचाने वाला। और अगर हम दुनिया में दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहे तो वह बदतरीन गुनाह में से गुनाह। और यहां तक अब छोटी सी चीज है कि अगर कोई शख्स ना किसी मोमिन के साथ सख्ती से कलाम करता है, बासलून की आदत है बहुत स्ट्रिक्ट, हम बड़े उसूल के, हम बड़े उसूल के, हम उसूल के लोग हैं, हर चीज में हमारा उसूल के साथ, कायदे के साथ। अरे बाबा तुम उसूल और कायदा तुम्हारे साथ अगर हो जाए, तुम्हारे साथ हो जाए, बड़े फखर के साथ, हम तो बड़े उसूलियात। तो ऐसे लोग आएंगे ना वहां पे, फरिश्ते पहुंच के उसूल की बात करेंगे। तो यकीन करें रिवायतों में है कि हालत ये कि खड़ा हुआ हिसाब देख रहा सामने वाले के साथ बड़ी नरमी के साथ वो पेश आ रहा, बड़ी नरमी के साथ, हम बस लगे और ये पीछे अपने आवाज में लेने पड़ता, इसके साथ अच्छा ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी करो। तो उसने कहा कि तुम उसके साथ तो बड़ी नरमी के साथ पेश आ रहे थे, तो कहा वो दुनिया में इंसानों के साथ नरमी के साथ रहता था, तुम मोमिनीन के साथ सख्ती करते थे, तो अल्लाह ने कहा तुमसे यहाँ पे सख्ती की जाएगी। उसूल कायदे अपनी जगह पे, मोमिन आए थे तो जितना मदद कर सकते मदद करो, जितने हम्बल तरीके से बात कर सकते करो। क्यों रखा गया? अगर आप तेलियों पे बल डालकर किसी को सब बात करेंगे किसी से, मोमिन से, तो गुनाह है। उसी तरह दुश्मन आपकी सही के मानने वाले हैं। मेरा मौला का कैरेक्टर क्या है? एक मुझे वाकया बताए पूरी मौला की जिंदगी में कि दुश्मन के साथ भी मौला ने सख्ती की। किरदार का ये आलम इमाम हसन साहब के सामने आकर मुंह पे मदीने में मौला की शान में गुजारी कर रहा। मेरा मौला मुस्कुरा के अपने इस हाथ को उसके शाने पर रख के कहता है शायद तुम मुझे नहीं जानता। फिर उसने गुस्से को बढ़ाया। मौला ने कहा तू मुसाफिर है, मैं तेरी कोई मदद करूं? फिर गुस्से को बढ़ाता है। फिर मौला ने मुस्कुरा के कहा कि क्या तू परेशान है, भूखा है, मैं तेरी मदद करूं? कैरेक्टर को देख के पैरों पे गिर के कहने लगा अपना रसूल अल्लाह, मैं क्या सुन के आया था, क्या किरदार है। दूसरी मेरे मौला की मिसाल बताओ, नौकर गुलाम खबर के अलावा सामने बैठा है। मौला ने कहा यहाँ नाम लिखा है, यहाँ अब्दुल्ला, यहाँ मौला को देखता है। मौला ने कहा अब्दुल्ला यहाँ, मौला को देखता है। गुलाम उस जमाने के गुलाम, आज के नौकर नहीं, गुलाम मैंने खरीदा हूं। तीसरी दफा मौला ने कहा अब्दुल्ला यहाँ, देखता है मौला। मौला ने कहा मैंने तुझे अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। खत्मों पे देखे कहा मौला मैं चेक करना चाहता था। खत्म मौला का किरदार देखे, आजाद करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात है।
फजीलत और अजर अजीम है। अली ने गुस्सा इतना हिंद के बेराज पे थे मासूमी, हिंद का विजडम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंद के बेराज पे थे। इतना सब्र, इतना इल्म। हमारे पास सरा गरीब रिश्तेदार सलाम करने में देर कर दे, सलाम करने में देर कर दे, हमारा स्टेटस पलट के जो जबान है वो कह देते, ये तो हमारा कहते थे। फिर हम होना के चाहे वो हम सोचे वेर आर वी गोइंग, वेर आर वी गोइंग, कहां जा रहे हो। कि गरीब के साथ सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में याद रखना, मैं बच्चों से कह रहा हूं, हर गरीब मोमिन के से मुस्कुरा के बात करो। ये मोमिन की पहचान है, ये सबसे ज्यादा मकाम आने वाली चीज है तुम्हारे लिए। पैसे वालों को छोड़ दो, गरीब का ख्याल रखो, मिस्कीन का ख्याल, हमेशा मुस्कुरा के बात करो, हमेशा मुस्कुरा के बात करो। हम मत करिए, आपकी मुस्कुराहट, आपका ये अखलाक उसके दिल को इतना बड़ा कर देगा, उसकी गुर्बत को खत्म कर देगा, एहसास से गुर्बत खत्म हो जाएगी। और अगर तुमने जरा से तेज बात कर लिया और उसका दिल दुख गया, दिल हर्ट हो गया, तो कुछ नहीं है दोस्तों, तुम्हारे अमाल 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जितना हो सके गरीब के साथ जो सिफत मासूमी है, कि आप सोचे कि किरदार का, मौला का किरदार कितना बड़ा किरदार, कैसा कैरेक्टर, कि नौकर का, गरीब का ख्याल कैसा करना। मशहूर बात है ना, ईद से पहले मौला जब लिबास खरीदते तो क्या कहकर खरीदते, 10 दिरहम का एक लिबास खरीदते, 20 दिरहम का एक लिबास, खंबर के सामने दोनों रखते हैं। नौकर है, गुलाम है, गुलाम है, वो 10 वाला लेता है। कली कहते नहीं खंबर, तू 20 वाला पे, मैं 10 वाला पे। हम मौला तो कहा नहीं खंबर, तुम जवान हो ना, मैं तो सही हो गया, ये तुम्हारे किसी में अच्छा लगे। हमारा कह रहे हम ईद गुजर जाती, अब गदी का दिन आ रहा है। सबसे बड़ी ईद याद रखो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी ईद गदीर है। गदीर है तो हम हैं, वरना नहीं। मोमिन की ईद सबसे बड़ी ईद होती है। उस ईद में अपने लिए लिबास अपने बच्चों के लिए बनाने से बेहतर एक ट्रस्ट, किसी एक ही, जितना तुम एफर्ट कर सकते, तुमको अंदाजा नहीं है कि गदीर को सेलिब्रेट करना कितनी बड़ी बात है। और अगर उस दिन कोई गरीब ईद का दिन ये सोच के पहन ले, यार मेरी मौला की विलायत का ऐलान हुआ, और वो नया लिबास पहन ले, साल भर तुम्हारे लिबास का जामिन खुदा हो जाएगा। अब वो तारीख का मशहूर बात है, शायद मेरी किसी यूट्यूब या शेख मुफीद का, और इन उलमा में से इंतखाब के बाद पूछा कि ये बताइए, कई साल के बाद शागिर्द के ख्वाब में आए, पूछा ये बताइए कि आपको अजर किसका मिला, आपको तो बड़ा अजर मिला होगा, खबर आपने बड़ा काम किया इस्लाम के लिए, बड़ी किताबें लिखी, कहा बेशक जो मैंने लिखी थी उसका अजर मिला, बेहिसाब अजर। राकिब पूछे ये बताइए सबसे ज्यादा अजर किसका मिला, कि आपने ये सोचा यार ये काम मैं दुनिया में ज्यादा करता, दुनिया में अगर ये काम मैं ज्यादा करता तो मुझे कितना मिलता। या 2 रिवायतें कि इंसान से उनसे पूछा गया कि आपको ये फील हुआ कि काश मैं ये काम दुनिया में ज्यादा करता। हमको पता नहीं ना कि कौन से काम का अजर कितना है, इसलिए कि अल्लाह ने कोई ऐसा नहीं किया कि इसका इतना दूंगा, इसका इतना दूंगा ना। अजाब को अल्लाह ने रेडीमेड बना के रखा ना फज़ल रहमत को, इसलिए कि रहमत भी ऐसी है कि गैर हिसाब अदा करता है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि छोटे से काम में पूरे आपके गुनाह माफ करके रहमत ना देता। तो इसी को पूछा कि कौन से काम का आपको फील हुआ कि यार मैं काम ज्यादा करता दुनिया में तो कितना मुझे अजर मिलता। तो मुस्कुरा के कहा, दो रिवायतें, एक में कहा कि अगर मैं मुसीबत पे सब्र कर लेता, सब्र करता, कैसा सब्र करता, उसके लिए सब्र करता, तो अल्लाह ने कहता है कि तूने मेरे लिए हर मुसीबत पे सब्र करता। यहां तक कहा गया तू नए काम कर रहा है, लोग तुझे तोहमत लगा रहे, लोग तुझे मुंह में तमाचा मार रहे, तो कहता है काश मुझे हमेशा मारते रहते और मैं उसके लिए सब्र करते रहता। अल्लाह कहता है कि तूने मेरे लिए सब्र किया ना, अब यहां अजर दे ले। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रहा था, मशहूर वाकया, रात की तारीखी, शमा जल रही है, चिराग जल रहा है, कहा जो चिराग के अतराफ परिंदे छोटे छोटे होते हैं, परवाने जिसे आप कहते हैं, वो घूम रहे थे। मैं पानी पीना चाहा
پانی پیتے پیتے میرے پیپر جو بھی اس وقت تھا کپڑے میں خطرہ یہ 2 خطرے پانی کے گرے تو وہ چھوٹا سا جو لائٹ کے آگے چراغ کے آگے پڑیتا ہوتا ہے وہ آ کے پانی پینے لگا. میں رک گیا. میں نے کہا شاید یہ پیاسا اسے پی لینے دو. کہا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. سارے عمل ایک طرف ہو گئے, یہ عمل اس نے اتنا پسند آیا. اس نے کہا کہ تو نے میری چھوٹی سی مخلوق کو پانی پلایا. یہ سب سے بڑا, ٹھیک ہے وہاں بات چھوٹی ہے لیکن فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوتا ہے. تو مقصد پورا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کرو, اجر زیادہ ملے گا پوری زندگی. تو اس مرحوم کے لیے بہت اخلاق بہترین چاہنے والا امام کا ایسا تھا کہ ہر مجلس میں وہاں پہ آتے تھے, آ کے سامنے بیٹھتے تھے کرسی میں. ہمیشہ آزاداری کو انہوں نے پروموٹ کیا. ان کے بچوں نے وہاں آزاداری کو, یہ کوئی بھی بڑا انویسٹمنٹ ہے, ان کے بچوں نے آزاداری کو پروموٹ کیا. اور آزاداری حسین کو اگر کوئی پروموٹ کرے اس سے بڑی بات کیا, جو سب سے بڑی ہمارا اثاثہ ہے, سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے آزاداری. اور اس مرحوم کے اخلاق اور آزاداری کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, بڑا کام کیا. اس دن میں آج کئی سالوں سے 20-25 سال سے ان کے بچے وہاں ذکر حسین میں مصروف پورا ذخانہ چلاتے ہیں. اور ان کے باپ کا بڑا کنٹریبیوشن اور ان زیادہ سے افریقہ کی بڑا پروموٹ کیا, بڑا سپورٹ کیا اپنی اولاد کا. اس لیے کہ ماں باپ کا سپورٹ سب سے بڑا سپورٹ ہوتا ہے, یہ بڑا سپورٹ کیا. اور جو آزاداری کو سپورٹ کرے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آزاداری کی سپورٹ سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ آزادار حسین بنے. بس آزادار حسین یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آزاداری سب سے بڑی بلیسنگ ہے, بلیسنگ ہے, اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں. آج اس مرحوم کا چہرہ اللہ ان کو مظلوم امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. وقت ہو گیا, نماز کا وقت بالکل قریب ہے, 15 منٹ ہے نماز کا. جہنم جب بھی آتا ہے ہمارے پاس, جب ہم مجلس کرتے ہیں ضرور ذاکر نیچے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جہنم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. ہم اپنے چہروں کو بھول جاتے ہیں. ہمارا کیا, ہمارا غم ہی کیا. چہروں تو اس غریب کا ہے کہ جس کی بہن کرنا چاہتی تھی لیکن چہروں نہیں کر سکتی. پہلا چہروں آیا تڑپ کے کہا میرے ماں جائے, تیرا چہروں آ گیا, بہن چہروں کیسے کر. جیسے ہی ذاکر کہتا ہے کہ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا تو یہ احساس ہو جاتا کہ آج کسی مرحوم کا چہلم ہے, اور ہم کو وہ چہلم یاد آ جاتا کہ بیٹے نے طرف کے کہتا ہے بابا آپ کا چہلم بیٹا کیسا کرے بابا, میں تو کو زمین میں اسیر ہوں بابا. کیا بیٹیوں کے دل میں خواہش نہیں ہوتی؟ آج ان کے لڑکے اتنی دور, ہزاروں میل دور سے ان کی خواہش تھی, صبح سے کئی فون کر چکے کہ آج ہمارے بابا کا چہلم ہے. اولاد جب چہلم آتا ہے تو اولاد باپ کا چہلم کیسے کرے؟ احساس ہوتا کہ یہ ہمارے مرحوم کا آخری کام ہے. بس عزیزوں, اربعین حسین, اربعین, اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. آپ کو پتا ہے کہ اربعین, زیارت اربعین مومن کے لیے جو اربعین کی زیارت رکھی گئی, 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ علامات مومن, یعنی سوچو علامات مومن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زائر حسین بن علی روز اربعین ہے. کتنا بڑا آنر اور عزت ہے کہ حسین کا زائر چہلم کی زیارت کے اللہ سب کو بچی ہوئی. اسی لیے آج جب کربلا میں آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ اربعین حسین کے لیے لاکھوں کروڑوں انسان, کوئی جوک نہیں ہے دوستو. 10 ملین کس کو کہتے ہیں؟ 1 کروڑ. کربلا کی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں, چھوٹا سا شہر, 15 سے 20 ملین کے بارے میں کہا گیا. میں نے خود ہر سال اربعین میں دیکھتا ہوں چینل, کہاں سے لوگ آتے ہیں.
یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہ کے نارمل ڈیز میں کربلا جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 کروڑ آدمی کو وہ اکموڈیٹ کر سکے وہ زمین. حج جب آتا ہے سال بھر ایک حج ختم ہوتا دوسرے حج کے لیے وہاں کی حکومت پورا انتظام کرتی کہ اتنے لوگ آئیں گے. کتنے آتے ہوں؟ 20 لاکھ 25 لاکھ 2 ملین 3 ملین اس سے زیادہ کی میکسیمم 2.5 ملین 25 لاکھ 30 لاکھ آتے ہیں. جب اتنا ان کے پاس فیسلٹیز ان کا اتنا انتظام ہے. کربلا میں تو کچھ ہی نہیں. یہاں دنیا والے انتظام کرتے ہیں وہاں فاطمہ کا لال انتظام ملائکہ انتظام کرتے. روایتوں میں ہے کہ زمین کربلا کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہزاروں آپ کو معلوم ہے بصرہ جو ہے کویت کے قریب ہے 600 کلومیٹر کے قریب ہے. 600 کلومیٹر سے لوگ پیدل آتے ہیں چہروں میں پیروں میں ورم آ جاتا. چلتے چلتے جو غریب ازادار بچوں کو پیٹھ پہ ڈال کر یہ سوچ ایک ہی ان کی آواز کہ لبیک یا عباد اللہ لبیک اپنا رسول اللہ. مولا یہ بہن کی خواہش تھی یہ ازادار چہروں کو آتے 24 گھنٹے چلتے ہوئے اور جب راستے میں لوگ انتظام کرتے خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں اور جب زائرین آتے حسین کی زیارت کو تو جب بھوکے رہتے ہیں تو بٹھا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں کہ اس غریب کے پاس جا رہے ہو نا جو بھوکا اور پیاسا ہوتا رہے. پیر دباتے ہیں اس لیے پیر دباتے ہیں کہ چوتھا امام کوفہ اور شام کے راستوں پہ پیدا کرا تو اس امام کی تاثیر میں جاتے ہو تو 40 حسین کے لیے. اور آپ کو عجیب لگے گا کہ عراق کے رہنے والوں نے خود کہا کہ ہم اتنی دور آتے ہیں حرم کے اندر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اتنا ہجوم ہے جو باہر کے دائرے ہیں. کہتے ہیں کہ بالکل ہم دروازے پہ جا کے دور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ مولا ہم آ گئے آپ کے پاس. اور پلٹ جاتے پوچھا کیوں پلٹتے تو کہا دوسرا ظاہر کر لینا ہم تو یہی کے رہنے والے. اتنا احساس ظاہر نہیں ان کو پتہ کہتے کہ تم ظاہر ہے یا ابا عبداللہ ظاہر ہے حسین اور پیر چھوٹتے پیر چھوٹنے کے حسین کا ظاہر. آج یہ کروڑوں لوگ آ رہے نا یہ کیوں آ رہے اس لیے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی خواہش تھی اس بہن کی آرزو تھی کہ جب پہلا چہروں کے لیے گئی کربلا قافلے کو لے کے جب پہلا چہروں کے لیے گئی جابر ابن عبداللہ انصاری پہلا ظاہر ہمارا سلام جابر کو. خبر حسین پہ آ کے غور سے دیکھا کچی خبر ہے رخسارے کو رکھ کے سلام کیا. 3 دن تک حسین کی خبر مبارک پہ جابر بیٹھے رہے. رات کے حصے میں جب نیند آئی تو آواز آئی کہ جابر یہاں سے چلے جاؤ. جابر میری بہن میرا چہرہ کر رہا ہے میری بہن آ رہی ہے جابر یہاں سے چلے جاؤ. جابر اٹھے چلے کوفے کے راستے کی طرف دیکھتے کہ کوفے کے راستے سے گرد کا غبار ہوگا. میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے تو آہستہ آہستہ جب قافلہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک ضعیف ہے. آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا ضعیف ہے. یہ کون ضعیف ہے؟ یہ وہ چوتھا امام جو 24 سال کا سن ہے ضعیف ہو گیا میرا مولا. سب کو جھکا کے آ رہے پہچان نہیں سکے کہاں علی ابن الحسین یہ کیا حال ہو گیا تو کہا بچ کے واپس آ گیا. یہی بڑی بات ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ماں بہنوں کو بچے سب دیکھا. جابر نے آگے بڑھ کے کہا مولا میں بابا کا پرسہ دیتا ہوں. اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول ابھی خبر مبارک دور ہے آپ سوار ہو جائیں. تو امام نے روتے ہوئے کہا جابر جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھتے. اس وقت اس چہروں کے لیے اس قافلے کے آگے آگے میری دادی فاطمہ ہے میرا دادا علی ہے رسول ہے. عزیزوں یہ قافلہ آیا بہن نے بھائی کی خبر مبارک کو ہماری کے پردے کو ہٹا کے دیکھا دل بھر آیا اپنے آپ کو ہماری سے نیچے گرایا دوڑتی ہوئی گئی خبر حسین میں رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا تیری زینب واپس آ گئی بھیا چہروں کے لیے آئی ہے شرمندہ ہو کے سکینہ ساتھ واپس
میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما، میری بیوی کا واسطہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول کر دے، مرحوم ضیاء الحسن جعفری صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، امام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر دے، ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل، ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب ہو، بالخصوص ہم جلد سے جلد کربلا مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید ضیاء الحسن جعفری صاحب